بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار یار مزار کا واقعہ ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ وہ خلیفہ اول ہیں، وہ اسلام اور شریعت نفاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مسلمان ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے اگر اسلام ایک تسبیح کی مانند ہے تو پہلا ان کا دانہ، اس تسبیح کا پہلا دانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دفعہ تجارت کے قافلے میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ وہ شام کے ملک گئے۔ وہاں ایک پادری کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو علم تورات انجیل زبور کا عالم تھا۔ اس نے دیکھتے پہچان لیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، تو انہوں نے ان کے چچا کو دعوت دی کہ شام کا کھانا آپ ہمارے پاس کھائیں۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے سارے پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا کے چلے گئے۔ تو اس پادری نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا وہ سامان کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے کہا اس لیے ہم نے دعوت دی، اس کو لے کر آؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو اس نے پھر شناخت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک کا دیکھتا رہ گیا اور کہا اے ابو طالب، یہ آخر الزمان نبی ہے، اس کے نبوت چلے گی اور پورے دنیا میں اسلام اسی کی وجہ سے پھیلے گا، اسی کی شریعت پھیلے گی، تو اس کو آگے نہ لے جا، وہاں یہودی اور نصرانی اس کو قتل کر دیں گے، میرا مشورہ ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دے۔ پورے قافلے میں کوئی بھی تیار نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ ایک جوان کھڑا ہوا جسے میری مراد خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں ان کو وہاں واپس پہنچا کر آؤں گا۔ تو دیکھیے ابھی اسلام سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے تجارت میں باہر ملک گئے ہوئے تھے اور ادھر سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رات کو خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ چاند و تارے آپ کی جھولی میں اتر آئے ہیں۔ تو وہ صبح اٹھتے ہی خواب کا اپنے ساتھ والوں کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا ادھر ایک بہت بڑا پادری عالم ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتا دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سیدھا اسی کے پاس چلے گئے، جا کے بیٹھے، انہوں نے ابھی خواب نہیں سنایا، خواب شروع ہی کر رہے تھے کہ پادری نے کہا کیا تیرا نام ابو بکر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کیا تو نے خواب دیکھا ہے؟ جی ہاں۔ تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ جی ہاں۔ سلمہ کا بیٹا ہے؟ جی ہاں۔ تو اس نے کہا تم اپنی پشت کمر سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب ہٹایا تو
اس پہ کالا تل دیکھ کر وہ پادری خوش ہوا اور کہا تجھے مبارک ہو، تو ہی خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبوت کی سب سے پہلے تصدیق تو کرے گا، جو چاند تارا تو نے دیکھا ہے وہ آ چکا ہے تیری جھولی میں، جا کے تو کلمہ پڑھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں، سب صحابہ دلیل مانگ کر مسلمان ہوئے اور یہ بن دلیل کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور بہت بڑی مبارک کے مستحق ہیں۔ ان کی پورے خاندان فیملی میں ساروں نے، باپ ماں بچے سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا اعلان کیا کہ سب اپنے اپنے گھروں سے کچھ مال لاؤ مال جنگ کے لیے، تو فاروق اعظم اپنے گھر کا نصف سامان لے آئے اور سوچا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے۔ پوچھا گیا فاروق اعظم کیا لائے؟ انہوں نے کہا میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ تو ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کیا لائے؟ تو بتایا میں گھر کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، حتیٰ کہ میں نے دیوار میں ہاتھ مار کے دیکھا اگر کچھ سوئی رہ گئی ہو تو اسے بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، چاند پر اور تارے چمک رہے تھے، تو آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا آپ میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے گے، آپ نے تو فاروق اعظم کا نام لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کی ایک یار غار کی ایک رات کی نیکی اور عمر بھر کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق جیسا کوئی دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ چنا گیا ہوا شخص ہے، اسے اللہ نے چن کے لیا ہے۔